بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 173۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ تو اس آیت میں دیکھیں، انما پکی بات ہے، حرم حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، علیکم تم پر، المیتۃ مردہ جانور۔ اس کی تفصیل ہم نے کل پڑھ لی تھی۔ والدم اور خون بھی اللہ نے حرام کیا، تو خون بھی جو بہتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ اس کے بعد ہم نے آگے جو ہے پڑھنا ہے ولحم الخنزیری، واو زبر وا منے، اور لحم منے گوشت، الخنزیر منے سور کا، خنزیر کا، خنزیر سور کا گوشت جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پہ حرام قرار دیا ہے۔ یہاں پر تو صرف ذکر گوشت کا ہے، مگر مراد یہ ہے کہ جب اس کا گوشت حرام ہے تو پھر اس کی باقی چیزوں سے فائدہ حاصل کرنا وہ بھی حرام ہے۔ اس کی ہڈیوں سے کوئی چیز بنا لینا، کنگا وغیرہ، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کے بالوں سے کمبل شمبل یا کوئی چیز بنا لینا وہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کی چربی سے کوئی چیز بنا لینا، یا اس کے منہ کا جو لعاب ہوتا ہے اس سے کوئی چیز بنا لینا، یا اس کی جو کھال ہوتی ہے اس سے کوئی چٹائی شٹائی بنا لینا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں۔ یہاں پہ تو صرف گوشت کا ذکر ہے، دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا انہو رجسن، یہ تو ناپاک ہے، یہ خنزیر پلید ہے، تو اس کا استعمال ہر اعتبار سے بالکل حرام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ بلا لیا، اٹھا لیا، پھر قرب قیامت میں واپس آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر ایک صلیب کو توڑیں گے، دوسرا خنزیر کو قتل کریں گے، کیونکہ عیسائی ان دونوں کی جو ہے عزت کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان دونوں کی عزت کرتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے صلیب کو بھی توڑ دیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی پر لٹکایا گیا وہ تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ اور عیسائی خنزیر کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں، جیسے ہم بکریوں کا، بھیڑ کا کھاتے ہیں، وہ خنزیر کا اس طرح کھاتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے خنزیر کو قتل کر کے بتائیں گے کہ تمہارا یہ اس کا گوشت کھانا یہ درست نہیں ہے۔ اور خنزیر کا گوشت ہے حرام کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، باریک بینی سے دیکھا جائے تو اس میں ایسی بری عادتیں پائی جاتی ہیں جو انسانی فطرت کے خلاف ہیں، اور یہ گندگی کھاتا ہے، گند کھاتا ہے، تو جب گند کھاتا ہے تو اس کی غذا گند ہے، تو اس گند کا اثر اس کے سارے گوشت میں، ساری چیزوں میں ہے، کیونکہ ساری چیزیں بنتی غذا سے ہیں۔ جب غذا ہی گند ہے تو پھر اس کو کیسے کھایا جا سکتا ہے؟ جب ساری چیزوں میں اثر گند کا پڑ جاتا ہے تو پھر اس کی عادتیں بھی گندی ہیں۔ حلال جانور جو ہے، گائے، بھینس، اونٹ، بکری، ان کو دیکھا کہ یہ گھاس کھاتے ہیں، ہاں، ان میں بھی اگر کوئی جانور گند کھانا شروع کر دے تو اس کا کھانا بھی مکروہ ہو جائے گا، کیونکہ جیسی غذا ہوتی ہے اس کا اثر پڑا کرتا ہے۔ اکثر طور پہ یہ نہیں کھاتے، اگر کوئی ایسے کھانا شروع کر دے تو پھر اس کا دودھ اور اس کا گوشت بھی مکروہ ہو جائے گا۔ اس کو 10 دن کے لیے، مہینے کے لیے جو ہے گند سے دور رکھ کے کہیں باندھ کر اس کو گھاس کھلایا جائے، اس کی گھاس کی عادت ڈلوائی جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی تو خنزیر کا گوشت کسی طرح حلال نہیں ہے، بلکہ خنزیر تمام جانوروں میں سب سے بڑا نجس ہے، سب سے بڑا پلید ہے، سب سے بڑا خبیث ہے، تو اس لیے اس کا گوشت وغیرہ باقی باہر کے ملکوں میں لوگ کھاتے ہیں، عیسائی وغیرہ کھاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو نہیں کھانا۔ مسلمان یہ سمجھ لیں کہ یہ بالکل مکمل طور پہ سب سے برا اور سب سے گندا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پہ کہہ دیا کہ یہ نجس ہے، اس کو نہیں کھانا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی اب اس کے بعد دیکھیں وما اہل بہ لغیر اللہ، واو زبر وا منے، اور ما منے جو آگے دیکھیں بھی، بازر بی منے ساتھ، یہاں پر پر کے معنی میں ہے، ہی کا معنی اس،
ما بھی ان دونوں کو جوڑیں گے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ جس پر، اہلا مانے نام لیا گیا، لغیر اللہ اللہ کے غیر کا، اللہ کے غیر کا، جس پر نام لیا گیا اللہ کے غیر کا، جس پر نام پکارا گیا اللہ کے غیر کا۔ یہ چوتھی چیز یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ چوتھی چیز بھی حرام ہے، یہ بھی مکمل طور پر حرام ہے۔ ایسا جانور یا ایسی چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کے قرب، اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنا کے لیے، کوئی خوشنودی کے طور پر خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس دوسری چیز کا نام لیا گیا تو ایسی چیز بھی مردار ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی حکمی طور پر نظر تو نہیں آتی لیکن اندرونی طور پر اس میں بھی خباثت ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ چیز اللہ کی بجائے دوسرے کے نام ہو گئی۔ جب اللہ کی بجائے دوسرے کے نام ہو گئی ہے تو پھر اس میں حرمت ثابت ہو گئی ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ جیسے لوگ، آپ نے سنا ہوگا بتوں کے نام پہ، لات و عزا وغیرہ کے نام پہ ذبح کرتے تھے جانور، اونٹ وغیرہ، بعض فرشتوں کے نام پہ کرتے ہیں، بعض نبیوں کے نام پہ کرتے ہیں، بعض بزرگوں اور پیروں فقیروں کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، یہ سب حرام ہیں۔ جانور میں ذبح کرتے وقت اللہ کے لیے ہو اور اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور اللہ کا نام لیا جائے۔ اسی طرح مجوسی جو ہیں ان کو دیکھ لو، وہ آگ کے لیے ذبح کرتے ہیں، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پر ذبح کرتا ہے تو ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور ذبح کرتے وقت ایک تو اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرنا چاہیے اور دوسرا ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اگر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا تو بھی حلال نہیں ہوگا، اور اگر بسم اللہ اللہ اکبر تو کہا لیکن جانور کو کسی اور کے قرب کے لیے ذبح کیا جا رہا ہو، کسی اور کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہو، کہے تو بسم اللہ اللہ اکبر لیکن نیت اس کی کسی اور کے لیے عزت ہو تو وہ چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ عزت اور قرب بھی اللہ کا ہو اور نام بھی بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام بھی اللہ کا ہو، تب جا کے وہ جانور ذبح ہوتا ہے، وہ حلال ہوتا ہے۔ ان چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے۔ اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر ایسے ہوتا ہے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہتے ہیں، جب تک آپ پہلا اللہ اکبر نہیں کہتے تب تک آپ باقی کام کرتے رہتے ہیں، ٹوپی صحیح کر رہے، کپڑے صحیح کر رہے، وضو کر رہے، باتیں کر رہے، ادھر ادھر دیکھ رہے، جو ہی اللہ اکبر کہتے ہیں آپ کی نماز شروع ہو جاتی ہے۔ تو جیسے وہ فرض ہے تو جانور کے ذبح کے وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ جان بوجھ کے اس کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو جان بوجھ کے بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑ کر جانور کو ذبح کرے گا تو اس کا جانور بھی حلال نہیں ہوگا، اس کا جانور حرام ہو جائے گا، مردار ہو جائے گا۔ تو دو چیزیں یہاں پر آپ سمجھ رہے ہیں، ایک اللہ کا نام لینا ہے، دوسرا ذبح کرنے سے مقصد اللہ کو خوش کرنا ہو، نیت یہ ہو کہ اللہ خوش ہوگا، اس جانور کو حلال کریں گے، کھائیں گے، اور حلال کرتے وقت، ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا نام بھی لینا۔ بات سمجھ آئی؟ جی یہ لفظ بہت عام ہے، ما اہل بہ لغیر اللہ، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، ما بھی جس پر اہل نام لیا جائے، نام پکارا جائے، نیت کی جائے، قرب حاصل کیا جائے، لغیر اللہ اللہ کے غیر کا، اللہ کے علاوہ کا، اللہ کے سوا کا۔ اسی طرح نظر و نیاز کسی دوسرے کے نام پر ہو تو وہ بھی قرب ہوتا ہے دوسرے کا، تو جب دوسرے کا قرب آ جاتا ہے تو جانور حرام ہو جاتا ہے، اس جانور کا گوشت ایمان والے مسلمان اللہ کو ماننے والے نہیں کھایا کرتے۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے، یہ چار چیزیں اللہ نے بتائی ہیں حرام ہے، مردار جانور بھی، خون بہتا ہوا بھی، خنزیر کا گوشت بھی، اور غیر اللہ کے نام لیا جائے جس پر وہ بھی، یہ سب حرام ہیں۔
اب اس حرام چیزوں کے ہوتے ہوئے ایک انسان ہے کہ اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ وہ حلال چیز نہیں کھا سکتا. اس کی دو وجہ ہیں. ایک، یا تو حلال چیز اس کو مل نہیں رہی. دوسرا یہ کہ حلال چیز تو مل رہی ہے مگر حرام چیز اس کی دوائی کے لیے ہے. حلال چیز وہ کھا نہیں سکتا. اگر وہ حرام چیز نہیں کھاتا، دوائی کے طور پر وہ استعمال کرنا ہے، وہ نہیں کرتا تو مر جائے گا. تو اضطراری حالت ہو جائے، بے چین ہو جائیں، بے سکون ہو جائیں، مرنے لگ جائیں، بیماری بڑھنے لگ جائے، تو اس صورت میں کیا حرام کھانا جائز ہے؟ تو اس کو دیکھیں. فمن اضطر، فا زبر فا مانے پس، من مانے جو، اضطر جو ہے اس کا معنی اضطرار میں ہو، بے اختیار ہو جائے، کنٹرول سے باہر ہو جائے. اضطر اضطرار میں آ جائے، بے چین ہو جائے، بے اختیار ہو جائے، کنٹرول سے باہر ہو جائے، مرنے لگ جائے یا بیماری اور بڑھنے لگ جائے، اضطراری حالت ہو جائے. غیر تو وہ کھا سکتا ہے حرام چیز، لیکن حرام چیز اس وقت تک کھا سکتا ہے کہ غیر باغیوں ولا عادن. غیر مانے نہ ہو، باغن مانے باغی، باغی کا مطلب نافرمان. غیر باغن، غیر مانے نہ ہو، باغن مانے باغی یعنی نافرمان، نہ ہو باغی، نہ ہو نافرمان. ولا عادن، واو زبر وا مانے اور، لام الف لام مانے نہ نہیں، عادن مانے لوٹنے والا یعنی زیادتی کرنے والا، زیادہ کھانے والا، پیٹ بھر کر کھانے والا. تو بھوک سے مر رہا ہو تو پھر حرام چیزوں کو، اگر اس کے پاس حرام چیزیں ہوں تو ان میں سے جان بچانے کی خاطر کھانا درست ہے، لیکن اس میں ایک حد، ایک شرط لگا دی ہے کہ وہ بغاوت پر بھی نہ اتر آئے اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ استعمال کرے. تو بغاوت سے مراد یہ ہے کہ بے چینی کی حالت میں جو ہے وہ کھا رہا ہو اور لذت کے طور پر نہ کھا رہا ہو اور اس کو حلال بھی نہ سمجھ رہا ہو. جیسے اب کہیں پہ صرف خنزیر کا گوشت ہے تو خنزیر بالکل پکا ٹھکا جیسے حرام ہے، تو اب وہ مرتا ہے، نہیں کھاتا تو بھوک سے مرتا ہے. تو اب وہ کھائے تو صحیح، لیکن کھاتے وقت یہ نہ کہے کہ جیسے عیسائی سارے کھاتے ہیں، جیسے ہم بکری بھیڑ کا گوشت کھاتے ہیں نا شوق سے، وہ خنزیر کا کھاتے ہیں، تو کھاتے ہوئے کہے یہ تو بڑا مزیدار تھا، اس کو تو حلال ہونا چاہیے تھا. اس قسم کی باتیں نہ کرے، بلکہ طبیعت میں بے چینی ڈال کے دماغ سے اچھا نہ سمجھتے ہوئے اور دل سے اس کو حلال نہ سمجھتے ہوئے تھوڑا سا کھا لے کہ وہ بچ جائے، زیادہ نہ کھائے. تو لذت کے طور پر بھی نہ کھائے، مزے لے کر بھی نہ کھائے اور حلال سمجھ کر بھی نہ کھائے. تو یہ ہے غیر باغن، نہ ہو نافرمانی کرنے والا، یعنی مزے سے لذت کے ساتھ نہ کھائے اور حلال سمجھ کر نہ کھائے. اور آگے ہے ولا عادن، اور زیادتی کرنے والا نہ ہو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سے تھوڑی مقدار کھائے، بس جتنی اتنی ہو کہ حلال چیز کھانے تک وہ خود کو پہنچا سکے تو اتنا کھائے، ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، پیٹ بھر کر نہ کھائے. بات سمجھ آ گئی؟ جی. تو غیر باغن ولا عادن، باغی نہ ہو، نافرمان نہ ہو، یعنی حرام چیز کو مزے سے، لذت سے اور حلال سمجھ کر نہ کھائے، ولا عادن اور زیادتی نہ کرے، یعنی ضرورت سے زیادہ پیٹ بھر کر بھی نہ کھائے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا اثم علیہ، فا زبر فا مانے پس، لام الف لام مانے نہ نہیں، اثم مانے گناہ، علیہ مانے اس پر. تو اس صورت میں اس پر گناہ نہیں ہوگا. تھوڑا سا کھایا، سمجھا حرام ہے، مجبوری کی وجہ سے کھایا ہے، مزے لے کر لذت سے جو ہے شوق سے نہ کھایا، تو اس صورت میں پیٹ بھر کر نہ کھایا تو فلا اثم علیہ، پھر اس پر کوئی حرج نہیں ہے، پھر اس پر کوئی حرج نہیں ہے. تو دوائی وغیرہ جو ہے حرام چیز کی اگر بنی ہوئی ہو، اس کے علاوہ اور حلال چیز کی دوائی نہ مل رہی ہو، تو اس میں بھی یہی ہے کہ بس اتنی سی کھائے کہ جس سے اس کی بیماری بچ سکے.
بات سمجھ آئی؟ جی جان بچانے کی حد تک کھانا جائز ہے، حرام جان بچانے سے زیادہ یا مزے لے کر کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو مجبوری کی حالت میں حرام چیز کو استعمال کرے گا تو اس سے پھر کوئی فلا اسم علیہ گناہ نہیں، یعنی قیامت کے دن اس کو اس کی سزا نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ ان اللہ غفور الرحیم، ان منے بے شک، اللہ منے اللہ تعالیٰ، غفور منے بخشنے والا ہے۔ اگر مجبوری سے کھا لیے ہیں تو خدا بخش دے گا۔ الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے، وہ کسی مخلوق پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم مجبور تھے، تم نے تھوڑا سا کھا لیا ہے، جان بچائی ہے، تو اللہ معاف بھی فرمائے گا، وہ مہربان ہے۔ تمہاری جو مجبوری تھی، پریشانی تھی، اضطراری حالت تھی، بھوک تھی یا بیماری تیز ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے یہ حرام چیز کھائی ہے یا حرام دوائی استعمال کی ہے تو وہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ لیکن نارمل چھوٹی بیماریوں کے لیے حرام دوائیاں استعمال کر لینا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر پوری دنیا میں کہیں اس کی حلال دوائی موجود ہو تو پھر حرام دوائی استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا مسئلہ عام لوگ سن لیتے ہیں تو پھر وہ اصل پوائنٹ سمجھتے نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں ہاں یہ دوائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کرو کرو۔ بات سمجھ آ گئی؟ پورا مسئلہ لوگ سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں، یہ جی دوائی کے لیے قرآن میں ہم نے پڑھا تھا، ہمیں قاری صاحب نے بتایا تھا۔ قاری صاحب کی پوری بات نہیں سمجھتے۔ حرام اس وقت کھانا ہے جب حلال کی کوئی صورت نہ ہو، اور حرام چیز کی بنی ہوئی دوائی بھی اس وقت لینی ہے جب حلال چیزوں کی دوائی نہ مل رہی ہو پوری دنیا میں۔ اگر حلال چیزوں کی مل رہی ہے، دنیا میں ہے، لیکن وہ لا نہیں سکتے، جیسے دوسرے ملکوں میں ہے، ہم وہاں تک نہیں جا سکتے، اتنے پیسے نہیں ہیں، وہاں سے منگوا نہیں سکتے، اتنے پیسے نہیں ہیں، تو یہ مجبوری کی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو اس صورت میں پھر حرام چیز سے دوائی کے طور پر صرف تھوڑا سا استعمال کر لینا اس کی اجازت ہے، وگرنہ عام روٹین میں حلال دوائیں موجود ہوں پھر حرام کی ہم نے جی پڑھا تھا دوائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کرو کرو، ایسے نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلیں تو یہ ہم نے سارا پڑھ لیا ہے۔ تو مردار، خون، خنزیر، اللہ کے نام کے علاوہ کی چیز یہ ساری حرام ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں حرام ہیں، جیسے کتا ہے، بلی ہے، ریچھ ہے، بندر ہے، لنگور ہے، گدھا ہے، کوا ہے، چھپکلی ہے، کیڑے مکوڑے، یہ سب بھی حرام ہیں۔ یہاں پہ صرف 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، وگرنہ قرآن احادیث کی باقی آیات کی طرف یا باقی احادیث کی طرف جائیں گے تو اور بھی حرام چیزیں ملیں گی۔ تو ساری حرام چیزوں سے بچنا ہے، صرف یہ نہیں کہ انہی 4 چیزوں کو ذہن میں رکھ لینا ہے، ان کے علاوہ باقی چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ جو قطعی حرام ہیں، جن کو اللہ نے قرآن احادیث نے حرام قرار دیا، ہم ان کو حرام سمجھیں گے، کبھی حلال نہیں سمجھیں گے۔ چلیں یہاں تک کافی ہے، اگلی آیت کل پڑھیں گے، اور یہ آیت بہت اہم ہے۔